کے دل میں عشق پیدا کریں اور عشق رسول پیدا کرنا ہے تو لوگوں کو حضور کی سیرت طیبہ بتائیں، کیونکہ جس دل میں آقا کا عشق پیدا ہو، جس دل میں حضور کی محبت پیدا ہو، جس دل میں حضور کا پیار پیدا ہو، اس دل کے اندر گناہ کی محبت نہیں رہے گی، گناہ کا پیار نہیں رہے گا۔ جس نے بھی حضور سے عشق کیا، جس نے بھی حضور سے پیار کیا، وہ پھر گناہوں کے اندر نہیں رہ سکا، وہ گناہوں کے دلدل سے باہر نکلا، وہ جرائم کے دلدل سے باہر نکلا۔ حضور علیہ السلام کا عشق ہے ہی ایسا جو انسان کو گناہوں کے دلدل سے نکال کر نیکیوں کی شاہراہ پر لا کر کے کھڑا کرتا ہے۔ آپ کو نہیں پتا مکے کے لوگ ماں کی گود سے شراب پینے کے عادی تھے، لیکن جب ان کے سینوں میں عشق مصطفیٰ پیدا کیا گیا تو ان لوگوں نے شراب کے مٹکے توڑ دیے۔ میرے بھائیو، آج ہم لوگ عشق مصطفیٰ کی خوب بات کرتے ہیں، محبت رسول کی خوب بات کرتے ہیں، لیکن آپ مجھے بتائیے نا، اللہ اکبر، میرے بھائیو آپ مجھے بتاؤ، عشق مصطفیٰ کی بات تو کرتے ہیں، کیا ہمارے سینوں میں عشق بھی ہے، ہمارے سینوں میں محبت بھی ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پر جو اللہ نے صحیفہ اتارا تھا، اس میں یہ بات لکھی ہوئی تھی، کیا لکھی ہوئی تھی؟ کہ جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے دل میں ہماری محبت کی بجائے گناہ کی محبت ہوتی ہے اس کے دل میں، تو ہم اپنی محبت اس سے چھین لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی جو گناہ سے پیار کرے اس کے دل میں اللہ رسول کی محبت کبھی جگہ کر ہی نہیں سکتی۔ اب آپ اپنے دلوں کو ٹٹولیے میرے بھائیوں، اپنے سینوں کو ٹٹولیے، کیا ہمارے سینے میں عشق مصطفیٰ ہے یا پھر گناہ کی محبت ہے؟ یاد رکھیے، اگر ہمارے سینے میں گناہ کی محبت نہ ہوتی تو ہم لوگ کیا چوری کرتے؟ ہم میں سے کوئی چوری کرتا؟ ہماری قوم کے اندر کوئی چور ہوتا؟ اگر ہمارے سینے میں گناہ کی محبت نہ ہوتی تو کیا ہماری قوم کے اندر کوئی زانی ہوتا، کوئی شرابی ہوتا، کوئی تاش کے پتے کھیلنے والا ہوتا، کوئی ماں کی نافرمانی کرنے والا ہوتا، کوئی ماں کے خلاف باتیں کرنے والا ہوتا، کوئی باپ کے خلاف باتیں کرنے والا ہوتا؟ دیکھو آج کے نوجوان عشق مصطفیٰ کی بات بھی کرتے ہیں۔ جب میرے جوان کہتے ہیں اللہ اکبر غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ہم کہتے ہیں میرے بھائی ابھی موت کی اور مرنے کی ضرورت نہیں ہے، نبی کی غلامی میں ابھی مرنے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی نبی کی غلامی میں صرف زندگی گزار دو، یہ بڑی بات ہے۔ آپ مجھے بتائیں، جو قوم نبی کی غلامی میں زندہ نہیں رہ سکتی وہ قوم نبی کی غلامی میں موت کیا قبول کر سکتی ہے؟ میرے بھائی، داڑھی رکھنے تو تجھے شرم آتی ہے، اور کرتا پاجامہ پہننے تو تجھے شرم آتی ہے، اور ٹوپی پہننے تو تجھے شرم آتی ہے، مسجد میں جانے کو تو تیرا دل نہیں چاہتا، تو جو نبی کے عشق میں، نبی کی محبت میں زندگی نہیں گزار سکتا وہ نبی کی محبت میں مر کیا سکتا ہے؟ نعرے لگا کر کے خود پریشان نہ ہو، دوسروں کو پریشان نہ کرو۔ میرے عزیز، زندگی گزار لو عشق رسول میں، یہی بہت بڑی بات ہے، اور جو عشق رسول میں جیے گا وہ کبھی کسی کی حق تلفی نہیں کرے گا۔ آپ بار بار ساری باتیں سنتے ہیں لیکن بھول کیوں جاتے ہیں؟ دیکھیے، عشق و محبت کے اندر ایک نام ہے حضرت سیدنا اویس قرنی کا، ہم ان کو عشق و محبت کا امام کہتے ہیں۔ میں واقعہ نہیں بیان کروں گا، اشارہ دوں گا، تفصیل کے ساتھ میں حضرت اویس قرنی کی زندگی کبھی پڑھ چکا ہوں، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں، اندازہ فرمائیں اویس قرنی کے لیے ایک طرف دیدار رسول ہے، یعنی حضور کا دیدار ہے، اور دوسری طرف ماں کی خدمت ہے۔ اویس قرنی نے حضور کا دیدار نہیں کیا بلکہ ماں کی خدمت کی، کیونکہ حضرت اویس جانتے تھے کہ دیدار کے بغیر بھی کوئی عاشق ہو سکتا ہے، دیدار کے بغیر بھی کوئی عاشق ہو سکتا ہے، لیکن نافرمان ہو کر کوئی سچا عاشق نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ نے ماں کی خدمت کو ترجیح دی۔ جب ماں کی خدمت کو ترجیح دی تو صلہ کیا ملا؟ صلہ یہ ملا کہ اللہ کے رسول اپنا نمائندہ بھیج کر اویس کے پاس کہلواتے ہیں کہ اویس سے کہنا کہ وہ میری امت کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ جانے دعا جس سے دعا کروا رہے ہیں وہ اویس قرنی، اور امت کو حضرت اویس قرنی کی شان بتا رہے ہیں۔ کیوں؟ اور پھر پوچھا گیا اویس قرنی کو یہ مرتبہ کیوں ملا؟ تو فرمایا ماں کی خدمت کی وجہ سے۔ آج عاشق رسول کہلانے والے میرے بھائی مجھے بتائیں کتنے لوگ ماں کی خدمت کرتے ہیں؟ اپنے آپ میں ڈوب کے سوچو، کتنے لوگ ماں کی خدمت کرتے ہیں؟ کتنے لوگ اپنے ابا کی خدمت کرتے ہیں؟ بہت معذرت، اگر علماء سادات مقرروں کے ہاتھ چومنے کی بات آئے تو پورا مجمع دوڑے، ایک دوسرے کو دھکا دے، مار پیٹ کرے، سب کرے، لیکن جس جذبات کے ساتھ تم مقرروں کے ہاتھ چومتے ہو اسی جذبات کے ساتھ کیا تم اپنی ماں اور اپنے باپ کے بھی ہاتھ چومتے ہو؟ باتیں کڑوی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، کسی بھی مقرر کے پیروں کے نیچے تمہاری جنت نہیں ہے۔ بے شک، کتنا بھی بڑا مقرر ہو، کتنا بھی بڑا مقرر ہو، کتنے بھی بڑے ٹائٹل کے ساتھ ہے، کتنا بھی کامیاب مقرر ہو، کتنا بھی بڑا پیر صاحب، کتنا بھی بڑا عالم صاحب، کتنا بھی بڑا خطیب، کتنا بھی بڑا ادیب، بتاؤ کیا حدیث ہے ان کے لیے کہ ان کے پیروں کے نیچے تمہاری جنت ہے؟ تمہاری جنت کہاں ہے؟ تمہاری ماؤں کے قدموں میں، اس کو تو بڈھی کہتے ہیں، ان کو تو ڈوکری ڈوکرا کہتے ہو۔
اگر وہ کوئی مشورہ دے دے تو چیخ چلا کے کہتے ہو چپ رہو تمہیں کیا سمجھتا ہے. یہی ہے. یہاں آ کر ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہو اور اپنے ماں باپ کو آنکھیں دکھاتے ہو. یہی عشق رسول ہے ہمارے پاس, یہی محبت رسول ہے. بہت سارے ظالم تو ایسے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کے سسرال بسا لیا ہے. ماں باپ کی خبر بھی نہیں ہے, ماں باپ بھیک مانگ رہے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں, ماں باپ کو کھانا ہے کہ نہیں ہے کوئی فکر نہیں ہے. اور ہم عاشق رسول اللہ کے بندو, یہ عشق مصطفیٰ نہیں, اویس قرنی نے